اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ سورۃ الماعون ہے اور زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورہ فیل اور سورہ قریش گزر چکی ہے، جس کے اندر مکہ کے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے اس گھر کی بیت اللہ کی حفاظت کی، اور جب ابراہہ آیا تو پرندوں کے جھنڈ اور جھنڈ بھیج کر ان کے ذریعے کنکریاں مار کر ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ دوسری جگہ یہ بتایا تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی رب کے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلا رہا ہے اور امن دے رہا ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ تم اسی رب کی عبادت کرو۔ تو یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، قرآن کی بات کو مان نہیں رہے تھے، اس وقت کی باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں، زیادہ مفسرین حضرت ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، کیونکہ اس کے اندر بعد میں جو کہا گیا ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، تو مکہ میں تو یہ بات نہیں تھی۔ تو دونوں طرح سے کے لوگ ہیں، مفسرین نے کچھ نے کہا کہ نہیں یہ پوری آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے حساب سے جو تشریح ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن پہلے پہ سب کا اتفاق ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین خطاب ہے۔ یعنی کیا، ریتا یعنی تو نے دیکھا، ریتو بولے تو میں نے دیکھا، ریتا یعنی تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا الذی اس شخص کو یکذب بالدین جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ دین سے مراد پورا دین بھی ہے، دین اسلام ہے، اور دین سے مراد جزا و سزا بھی ہے، 2 معنی ہیں اس کے۔ ہم یہ جو آج پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، جس دن اللہ بدلہ دینے والا ہے، بدلے کا دن، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، تو وہ دین یہاں مراد ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، میں یہاں کسی کا حق مار لوں، کسی کو ستاؤں، جھوٹ بات کروں، جھوٹی گواہی دوں، کچھ فرق پڑنے، کون دیکھنے والا ہے، جھوٹا فیصلہ لکھ دوں۔ مگر جس کو یقین ہے کہ خدا کے پاس جا کے اس کو جواب دینا ہے تو نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے پہلے بچپن میں جو میں نے تو کئی فلموں کے اندر وغیرہ بھی دیکھا کہ وہ گڑ گڑاتے ہیں تو بیوہ خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ذرا ڈرو اوپر والے سے، ایک دن وہ تمہیں دیکھ کر رہے گا۔ یعنی یہ تصور ہر جگہ موجود تھا، اور جس شخص میں بھی یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جا کے مجھے جواب دینا ہے، تو اس کا طرز عمل ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدے آخرت، حساب دینے کا عقیدہ ہی انسان کے اندر کیریکٹر پیدا کر سکتا ہے اور کردار پیدا کر سکتا ہے، اس کے بغیر کردار کہاں ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر لوگوں نے پانی بھر کے انجیکشن بھیجے، انجیکشن کے اندر پانی، جھوٹی دوائیں دی، لوٹ پاٹ کیا، اور مردوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا، پانی میں ڈال دیا، اوپر لاشیں پھینک کر چلے گئے۔ تو یہ کیا بتاتا ہے کہ کسی کے سامنے جواب دینا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اگر وہ ڈرتے کہ خدا کے سامنے بھی اس کا جواب دینا ہے، یہ ہم مردے کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں، لاش کے ساتھ بھی ایسا کر رہے ہیں، اس کا بھی ہم کو جواب دینا پڑے گا، تو ایسا نہ کرتے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم،
وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ تو یہ عام چلن تھا، وہاں پیسہ جمع ہو رہا تھا قریش کے پاس کہ کعبۃ اللہ ہے بول کر، لوگ سب ڈر کے کہ یہ پنڈت اور پروہت ہیں وہاں کے وہ سارے لوگوں کے، تو وہ سب پیسہ بھی آ رہا تھا، دھرم کے نام پہ آ رہا تھا، دین کے نام پہ آ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دین کے نام پر آ رہا تھا، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ یتیم کا حق بھی ان کے پاس رہتا تو نہیں دیتے، ان کو معلوم تھا اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں یتیم پل رہا ہے تو پورے گھر کی خدمت اس کی ذمہ رہتی، ڈر ڈر کے رہتا ہے انہیں، اس کی پوری سائیکولوجی دبی ہوئی رہتی، محلے میں بھی اس کو ڈراتا، یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ اللہ کلا بل تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو یتیم کا اکرام ہی نہیں کرتے۔ اکرام یعنی عزت دینا، ریسپیکٹ دینا، تم تو یتیم کو عزت ہی نہیں دیتے، تم تو پیسے والوں کو دیتے ہیں، بڑے سیٹوں کو دیتے ہیں، کوئی یتیم آیا تو اس کو کہاں آپ ریسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے۔ اس کو بہت محبت کی ضرورت رہتی ہے، ایک ہاتھ ہو اس کے پیچھے نگراں۔ اسی لیے وہ جو 4 شادیوں کی بات کہی کہ ہم 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جس کی یتیم بچے ہیں، تو ان کی نگرانی بھی ہوگی، وہ خاتون بھی تمہارے قبضے میں رہے گی، تو اس لیے ہے وہ نکاح کا۔ تو وہ بچوں یتیموں کو پالنے کے سلسلے میں زیادہ شادیوں کے بعد بھی جو ہے کہی گئی تاکہ بچوں کی تم اچھی پرورش کر سکو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے۔ اب دیکھیے اس کے اندر 2 باتیں اور ہیں، یدو کے معنی دھکا دینے کے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں دھکیلیں گے، دھکا دے کر، مطلب جہنم میں بڑے ریسپیکٹ سے نہیں داخل ہو جائے گا، اور صاحب آپ بہت گناہ کر کے آ گئے اب یہ سزا ہے، بلکہ ڈھکیلتے ہوئے، کھینچتے ہوئے، اور ان کے بال پکڑ کے کھینچتے ہوئے۔ سورہ رحمان میں کہا گیا ان کی پنڈلیاں پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، ان کے بال پکڑ کے گھسیٹے جائیں گے، اور وہ دھکا دے کر جو ہے نا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے تو جھڑکتا ہے یتیم کو، لیکن بیچارہ اور کسی آس میں ٹھہرا تو بولتا ذرا دھکے دے کے نکال دے اس کو، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے کہ زبردست اس کو ہٹا دو، تو بجائے اس کے حق دینے کے وہ اس کو دھکے مارتا ہے۔ دوسری بات یہ نہیں کہا کہ وہ کھانا نہیں کھلاتا یا کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، بات یہ ہے اطعام کی بات، ولا یحض علی طعام المسکین۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہاں اطعام المسکین ہوتا تو مطلب ہوتا غریب کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، یہاں کہا گیا ہے کہ غریب کا حق ہے کھانا، اس کو تو دینا ہے آپ کے پاس، تو غریب کا حق دینے میں نہیں ابھارتے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مال و دولت تم کو دی گئی ہے اس میں جو مجبور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کا بھی حق ہے، جو محروم ہیں، جو غریب ہیں، بھوکے ہیں، ان کا حق ہے تمہارے اوپر دینا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں، یا مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کون؟ کہا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ لوگوں نے کہا وہ کسی اور دھرم کا ہو، یہودی ہو اور عیسائی ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ انسان ہونا چاہیے، کسی بھی دھرم کا ہو۔ تو آج اگر لاتور میں کوئی بھوکا مر رہا ہے تو کہاں سے کیا ہوا مسلمانوں کا حال؟ تو کیا مسلمان رہتا ہے؟ تو مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہر بھوکے کی بھوک مٹائی جائے۔ اس لیے اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کھانا فری رہتا ہے۔ اب ہم حج کو وغیرہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی بھکاری ایسا ہے نہیں، وہاں کھانے کا نظم کیا جاتا ہے، پورا کا پورا کھانا حق سمجھا جاتا ہے اس کا۔ روٹی تو اس کو دینا ہی ہے، آپ چھوٹی سی دال دے دو، وہاں کے ہوٹل میں بھی روٹی فری ملتی ہے، اور سالن کے پیسے لگتے ہیں، اب جتنا اونچا سالن خریدنا چاہے اس کے پیسے لگیں گے، سادہ تو ایسا بھی پھوکٹ ہے۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ یہاں بنگلور میں بھی تھوڑی سی آپ نے روٹی لی تو اس کے ساتھ سالن اس کو فری دے دیا، تو اس کے کم پیسوں کے اندر اس کا کھانا ہو جائے۔ آج کل مسجدوں میں بھی جو ہے کافی ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، حالانکہ آپ گرودوارہ وغیرہ جا کے دیکھیے، ہر گرودوارے میں کھانے کا نظم رہتا ہے، کبھی آپ کو بھی کھلا دیتے ہو، بلکہ ہاتھ پکڑ کے کھینچتے آپ کے، آپ ناندیڑ چلے جائیے، یہاں سے قریب ہے، میں تو دلی وغیرہ گیا ہوں، بہت اچھا پکتا ہے۔ بلکہ منماڑ کے ریلوے اسٹیشن پہ تو اکثر دیکھتا ہوں میں، کرناٹک ایکسپریس سے آ گیا، پورے سردار جی لگا کے رکھتے روٹی دال، بس کھلا رہے ہیں، جیسے اس میں کھلا رہے تھے نا کووڈ میں، مسلمان بھی بہت کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، بسوں میں دیر، ہمیشہ کا چلن، کوئی بری بات نہیں۔
اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ایسا پھوگٹ رکھیں گے تو لوگ کتنے آ کر کھائیں گے، تو آپ جا کے دیکھو زیادہ لوگ نہیں جاتے ہوں. اب ناندیڑ میں فری ہے نا، سب جانا نا، پھر گردی پڑ جانا ہو، نہیں جاتے لوگ. بمبئی کے کئی مسجدوں کے اندر یہ تقاضا ہے، اس لیے انہوں نے شام میں پیکٹ بنا کے رکھے ہیں، ویجیٹیبل بریانی کے جیسا پکاتے ہیں، آلو چاول وغیرہ رکھتے ہیں. تو کئی لوگوں نے انٹرویو دیے ہیں کہ صاحب ہم سب جگہ گئے، اتنا مانگنے کو شرم آ رہی تھی، ہم مسجد سے ملتا ہے تو بس کھا لیتے ہیں، بس اسی پہ ہماری زندگی 2 مہینے سے تو گزر، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں. تو یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ سب کے لیے رکھتا ہے، وہ جو ہے نا ان کا حق سمجھتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ اللہ میرے سے پوچھے گا نا غریب کو اگر میں کھانا نہیں کھلاؤں گا. تو یہ نظم بھی ہوتا ہے. اور اس کا آگے کی آیت سے بھی بہت جڑا ہوا تعلق ہے کہ فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے. اب یہاں کہا گیا جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں تباہی ہے؟ تو فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. تو لوگوں نے کہا غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھول جاتے ہیں ہم کبھی کبھی، جیسا سورت ہے، سورت میں ایک آیت ہی بھول جاتے ہیں، یا ایک آیت کبھی ہٹ کے دوسری سورت میں ہم چلے جاتے. تو کیا یہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کبھی کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوتا، ایک آدھی آیت چھوٹ جاتی تھی، لوگ پوچھتے تو حضور کہتے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا، بعد میں ہوتا. تو بھولنا، آیت بھول جانا، یاد نہیں رہنا، یہ بات الگ ہے. اور غفلت دوسری یہ ہے کہ وہ جیسی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بتایا نا کہ بولے مول صاحب آپ نے آج 3 ہی رکعت پڑھائے، کوئی نہیں بولا اس نے کیوں، تو بولے میری 4 دکانیں ہیں، 1 رکعت میں 1 کا حساب کرتا ہوں، 3 ہی دکانوں کا ہو گیا نا، 4تھی دکان کا تو بچ گیا. مطلب سارا دھیان دوسری طرف تھا. نماز میں کھڑے ہو گئے کہ شیطان ایسی کرتا ہے، شیطان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مگر اس کو معلوم ہے کہ یہ نماز بندے کو بہت اونچا اٹھانے والی ہے، دوزخ سے بچانے والی ہے. تو اگر آپ بہت دھیان سے بھی اگر پہلی اس میں پڑھ لیے کہ مولانا نے پہلے اس میں کیا پڑھا آیت میں، وہ یاد رہتا. سجدے میں جا کے آئے تک دوسری رکعت ہی غائب، اب یاد ہی نہیں آتا مول صاحب نے دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے نا. یہ غفلت ہے. تو اس پہ کانسنٹریٹ کرنا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ نہیں میں بھولا کہ نہیں، عطیات میں نے برابر پڑھی کہ نہیں، آیتیں برابر ہوئی کہ نہیں، رکوع میرے برابر ہوئی کہ نہیں، رکعتیں میری برابر ہوئی کہ نہیں، اس کی طرف بھی وہ دھیان دیتا ہے. دوسری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہو گئیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیر آباد جگہ میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو اس لیے لا کر یہاں بسا رہا ہوں تاکہ وہ تیری نماز قائم کرے. کعبۃ اللہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھنا. تو نماز کی شکل بدل گئی، نماز کی شکل بدل گئی تھی، اور بجائے خدا کو یاد کرنے کے دوسری ہو گیا، بس ٹالیاں مار رہے، گانے گا رہے، وہ نعتیں پڑھ رہے، کچھ تو بھی کر لے رہے، اور اسی کو عبادت سمجھتے. آج بھی ہمارے ملک میں جو ہمارے دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر ایسی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بھئی وہ دھوم سے بس جھومنا ہے کچھ باتیں کر کے، اور زور زور سے بجانا ہے اس کے لیے. تو کہا گیا کہ وہ نماز ہے. ایک جگہ یہ کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے انکار کرنے والوں، جیسی تم عبادت کرتے ہو میری عبادت ویسی نہیں، اور جیسی عبادت میں کرتا ہوں ویسی عبادت تم نہیں کرتے. یعنی میری عبادت خاموشی کی ہوتی ہے، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے میری نماز میں. یا تو میں تلاوت کرتا ہوں، یا سجدہ کرتا ہوں، یا رکوع کرتا ہوں، پوری جماعت کھڑی ہوتی ہے ذرّی آواز میں، اور تمہاری آواز اتنی کہ بس ایک ہنگامہ رہتا ہے، زور کا ناچ رہتا ہے، ڈانس رہتا ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ بھئی ان کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ بس سیٹیاں اور تالیاں. بہت جھومتے ہیں، کیا مزہ آتی ہے، ٹالیاں بجا رہے خوب اور جھوم رہے اور سیٹیاں. ابھی بھی گیا تھا میں اتر پردیش، ٹرین کے اندر بھی دھوم ہو رہی، یہ بولو اور وہ بولو اور فلاں کرو اور ایسا کرو، پورے ڈبے میں دھوم ہی دھوم، کہ دوسروں کو بھی سب تکلیف یہاں سے وہاں تک. تو کہا کہ یہ تمہاری یہ نماز ہو گئی. کیسی نماز تھی تمہاری؟ ایسی نماز تھی کیا؟ تو تم کیا ہو گئے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی صحیح نماز سے، جو خدا کی لیے نماز پڑھنا تھا اس سے وہ غفلت میں پڑ گئے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں منافق پیدا ہو گئے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عصر کا نماز ہو گیا تو وہ تھوڑا دیکھتے رہتے، پڑھوں گا بعد میں پڑھوں گا، یہاں تک کہ سورج ایک دم پیلا ہونے کی ڈوبنے کو آتا ہے، 10 منٹ ہی باقی ہیں،
مغرب کے، جب جلدی سے اٹھ کے ٹھونگے مار دیتے ہو گئے. مطلب ان کو خدا سے بہت محبت نہیں ہے. آخری وقت میں نماز، ہر نماز ٹال کے پڑھنے کی عادت، جلدی جلدی پڑھنے کی عادت. ابھی نماز ہوئی نہیں جب تک ختم نماز چلے گئے ان. اور کہیں باہر سے آ گئے تو بتایا کہ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور ان کو یہ معلوم رہتا ہے بڑے لوگوں میں ہم پہ رہنا ہے. لوگ بولے کیا نمازی صاحب مسجد پکڑ کے ہیں، دیکھیے صاحب، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان کا رویہ کیا ہے. اگر یہ ہمارے نماز پڑھنے سے سماج میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا تو کئی کی نماز، ہم بہت نماز پڑھ رہے ہیں، بہترین میں نے سورہ رحمان تلاوت کر لیا، اس کے بعد سورہ نبا ہو گئی، سب ختم ہو گیا. باہر دیکھے تو بھوکا بھوکا ہے، یتیم یتیم ہے، جس کی شادیاں نہیں ہوئی شادیاں نہیں، ان کے گھر میں جھگڑے تو جھگڑے، اس کا کوئی پربھاؤ نہیں ہو رہا ہماری نمازوں کا. یہ نماز اس لیے تھی کہ مقتدی ایک دوسرے سے ملیں اور وہ ایک سے دو ہو کر وہ مسئلے کو حل کریں. کہیں کہ صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو کیسے حل کرنا چاہیے. مسئلوں کا حل تو مساجد سے نکلنا چاہیے نا. کہ مساجد اس لیے ہیں کہ آئے نماز پڑھے، پھر کوئی کسی کو بھی نہیں پہچانا، کون مقتدی ہے اس کی بھی پہچانت نہیں، آپ کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم. تو جو لوگ ایک مسجد میں بار بار نماز پڑھتے ہیں، مقام پہ رہتے ہیں، ان کا تعلق آپس میں ہونا چاہیے اور وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے وہاں کے غریب کا. کسی کے ایجوکیشن کا فنڈ کی ضرورت ہے تو یہ ہے. الحمدللہ اب جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں مختلف. اس کے لیے بیت المال کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا بیت المال ہونا چاہیے. بیت المال ایسا ہو کہ ہمیشہ فنڈ تیار رہے، صاحب اس کی غرض آ گئی دے دیے. یہاں بھی الحمدللہ مسجد میں کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بیمار ہے بہت زیادہ، کہیں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو مسجد سے کرا کے دے دیا. کوئی اور ضرورت پیش آ گئی تو اس کی مدد کی. تو یہ ایک ماحول بننا چاہیے کھلانے پلانے کا بھی. اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے. یہاں جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، مسکین کے حق کے بارے میں ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ دینے سے بھی مراد ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ اسی لیے تو ہے نا، ایک بڑے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ آگے معاون میں اس کی تشریح دی گئی ہے. تو یہ بتایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤن، وہ ڈھونگی ہیں، بس کپڑے پہن لیے، ٹوپی ویسا پہن لیے، لوگوں کو معلوم ہو گیا نمازی تو ختم ہو گیا ان کا معاملہ کہ ہم دیندار بن گئے. عمل کچھ بھی نہیں ہے، سماج کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو یہ نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ پھر ہم بول رہے مسلمان جو ہے، مسلمانوں پہ کیوں آفتیں آ رہی؟ تو وہ کام ہو رہا ہے کہ جو اس کے نتیجے میں ہونا چاہیے تھا. بیماروں کی تیمارداری ہونی چاہیے تھے، ہر ایک کے مسئلے حل ہو جانا چاہیے تھے. اگر یہ نمازی مل کر وہ مسئلوں کو حل نہیں کر رہے تو وہ اپنی نماز سے غفلت برت رہے ہیں نا. ایسی نماز اللہ کو پسند ہے کیا؟ اللہ بولا بہت اچھی پڑھ کے آئے تھے صاحب، صورت بھی اچھی تھی، تمہاری تجوید بھی بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں بلاత్కాر اور یہ وہ آج بھی ہے. ابھی حیدرآباد سے آ رہا تھا میں، اسٹیشن پہ ٹھہرا، کیا بیچارے یتیم بچے، غریب عورتوں کی کیا حالت کر کے رکھ دیے. ایک خاتون تو دیوانی ہو کے پھر رہی، کیوں؟ استحصال. دیکھا کہ عورت کا کوئی بھی نہیں ہے تو ہر ایک اس کو لوٹنے لگا. آج بھی ہے، پورے سماج میں ہے. کون ہے اس کا والی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہ کہتے تھے جو کمزور ہے اس کا والی میں. یہ سچویشن جب تک سماج میں نہیں بنتی، یہ قرآن کیسے ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے؟ آج بھی کوئی کسی کا وارث نہیں ہے، لاوارث ہے. وہ غریب کو دیکھیں گے نا تو بڑا آدمی اس کو بہت ڈرائے، اپنے برابری والے کو نہیں ڈراتا. وہ جا کے بڑے بڑے حکومت کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو نہیں روکتا. یہاں غریب یتیم بیچارہ ایک بیٹھا بات کرنے کو آ گیا تو اسی کو ڈرائیں گے، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، انہیں گھبرا رہے صاحب یہ بڑے بڑے لوگ آ کے میرے کو ڈرا رہے، ہے نا. تو جو مومن بڑا ہے نا، بڑا پھلدار جو درخت رہتا ہے وہ جھک کے رہتا ہے ہمیشہ. بڑا علم والا جھک کے رہتا ہے، شان نہیں کرتا، اپنے روب نہیں دباتا وہ اپنے علم کا، اپنے پیسوں سے لوگوں کو ڈراتا نہیں وہ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں تو تمہاری مدد کروں گا، میں تو تمہارا ہمدرد ہوں. ایسی پولیس بھی ہوتی ہے امریکہ کے اندر، مدد کرتی ہے. کوئی پولیس کو دیکھے کہ بہت خوش ہو جاتے. ہمارے پاس بھی اچھی ہے پولیس، لیکن کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے لوگوں، دیکھے کہ گھبرا جاتے، اب کیا ہو جاتے نہیں معلوم، الٹا بول کر. تو ایسی مسلمانوں کا حال ہے. دیکھتے کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہو کہ صاحب یہ شخص آ رہا ہے تو میری مدد کرے گا. یہ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں. پھر بھی اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے بارے میں اچھی ریپوٹیشن ہے بہت اچھی جگہ کہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کریں گے، اور کرنا چاہیے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ جا کے ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. اچھا، اس کا ایک جو ہے ڈسکوری چینل میں بہت اچھا بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، ایکٹنگ کرائی کچھ لوگوں سے کہ ایک آدمی زخمی ہو کے تڑپ رہا ہے، وہ پکار رہا ہے مدد کے لیے. انگلینڈ میں کیا انہوں نے تجربہ، تو دیکھا کہ لوگ یوں ایک نظر دیکھتے اس کو بھاگ جاتے، ایک نظر کوئی بھی نہیں، حالانکہ گردی ہے، ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے، بس لوگ دیکھتے وہ تڑپ رہا ہے، مر جا رہے.
پھر اس میں سے کیا کرے، ایک آدمی جاتا ہے، ایک آدمی جا کے بولتا ہے ارے گرا رہے، یہ پڑا دیکھو اس کا خون ادھر سے، کہ دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، سب مل کے اس کی مدد کرتے. تو انہوں نے بتایا انسان کی مینٹلٹی یہ ہے، ایک آدمی بڑھا نا آگے مدد کرنے کو، پھر سب آتے، پہلا نہیں بڑھتا جلدی. انہوں نے 3-4 جگہ کیا، ایک جگہ نہیں، ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جگہ کیا، بازار میں ایک جگہ کیا، 3-4 جگہ کیا، اور بتایا کہ پہلا شخص بڑھا کہ پھر سب آتے. تو یہ پرندوں کے اندر بھی ہوتا ہے، جانوروں کے اندر بھی الگ الگ قسم کی، انسانوں کے اندر ہے. اس لیے اگر آپ بڑھیں گے نا، ایک مدد کے لیے آپ اٹھائیں گے، انشاءاللہ اس کی مدد ہو جاتی. آپ دیکھیے نا، کوئی ایک کیس لیجیے آپ ہاتھ میں کہ بھئی ایسا ہو گیا، میرے سامنے آ گیا، تو یہ 10 لوگ نہیں کریں گے، 10 لوگ مدد کریں گے، مگر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، برائی کو ختم کرنے کا پلان بنائیں، یوجنا بنائیں، تو وہ جو ہے کامیابی ہوگا. ورنہ کیا ہوگا، یہ دکھاوے کی نماز ہوگی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ کیا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے منع کرتا ہے. الماعون، کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کے لیے بھی ہے یہ، کہ بھائی پورے مال میں سے سال میں سے صرف 2.5% دینا ہے، وہ بھی نہیں دیتا. وہ دیتے ہیں تو کتنے غریبوں کے مسئلے حل ہو جائیں. اگر وہ پوری زکوٰۃ نکالے تو لوگ بتاتے ہیں آج بھی کم سے کم جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ 30 لاکھ کروڑ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے بھارت میں، اتنے غریب مسلمانوں کی. اگر اس کو صحیح نظم کے ساتھ آپ استعمال کریں، ساری بھوکوں کی مدد ہو سکتی، سب غریب کی، مگر اجتماعیت نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ بھی اس کو دے رہا ہے، ایک آدمی چاہے اس کو لے کے جا کے 10 لوگ دے رہے، اور ایک آدمی تو پورا کا پورا بھوکا ہے کیونکہ نظم ہی نہیں ہے. تو یہاں سروے ہو، زکوٰۃ ہر ایک کو برابر ملے، پورے جتنے کام ہیں وہ سب برابر چلیں. زکوٰۃ کے 8 مدات جو بتائے گئے ہیں، مسکین ہے، یتیم ہے، مسافر ہے، تو وہ سارے 8 مدوں کے اندر جو خرچ ہو سکتا ہے. تو اس میں توجہ دینی چاہیے کہ مسلمانوں کے بیت المال بنے، بیت المال ہو، ایک جگہ پیسہ جمع ہو، ہمارے خیرات کا بھی جمع ہو، زکوٰۃ کا بھی جمع ہو، اور پھر وہ اجتماعی طور پہ جو ہے استعمال میں لایا جائے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فسادت کے موقع پہ ہوتا ہے. ابھی جو زیادہ سے زیادہ سیلاب آئے، الحمدللہ چل رہا ہے، جماعت کی طرف سے ابھی بھی کام چل رہا ہے. 2 کروڑ روپے کا کام کیا گیا ہے. ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، ان کے گھر کے سامان بنا کے دے رہے ہیں. جو یتیم ہو گئے ان کو پورا پیسہ رکھ رہے ہیں، اسکالرشپ ان کو دے رہے ہیں، ان کو نوکریاں دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پھر زندگی کو آباد کرنے کی. کچھ لوگ لگتے ہیں اگر آپ فارغ کریں اپنے میں سے کچھ لوگوں کو تو ہو سکتا ہے یہاں سرکاری دواخانہ ہے، وہاں 1-2 آدمی کو ہم فارغ کریں، کئی لوگوں کا فری علاج کرا سکتے ہیں. ہم ڈاکٹروں سے اچھے تعلقات ہیں، دواخانے میں اچھے ہیں، تو دینے کی ضرورت نہیں کہ ان سے مانگنے کی. گورنمنٹ کی بہت ویلفیئر سسٹم ہے. آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے یتیموں کے لیے اسکالرشپ ہے، بیواؤں کے لیے ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ڈائریکشن اگر آپ دیں تو ان کو ماہانہ پیسہ وہاں سے مل سکتا ہے. اس کا انتظام ہو ہمارے پاس سے کہ ان کا فارم بھر کے دیا جائے آن لائن، اور ان کو بتایا جائے یہ سب. یہ بھی ایک کام، یہ تقاضۂ نماز ہے. نماز اس لیے نہیں کہ خالی میں نماز پڑھا چلے گیا تو نماز میری ادا ہو گئی. نماز کے قیام کرنے مسجدوں کی نگرانی بھی ہے کہ یہاں وضو کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں، لائٹ کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں، بچھا ہوا ہے کہ نہیں، اذان برابر ہو رہی کہ نہیں. یہ ہر مصلی کے دیکھنے کا کام ہے. وہ کہیں مسجد والوں سے کہ صاحب یہ خدمت میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں مسجد میں ایسا ہونا چاہیے. اگر مسجد کے اندر بیت المال ہے، پیسہ جمع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ اس سے ہو جائے گا. نہیں تو کیسے کرنا ہے وہ کمیٹی کے مشورے کے ساتھ ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو پیش کرنے کی عادت رکھیں. ہم ہر سماج میں کہیں بھی جا کے، میونسپلٹی میں بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے، وہاں جا کے رابطہ قائم کریں، میونسپل کونسلر سے ملے، دیکھیے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ مومن کی شان ہے، مومن کے کرنے کے کام ہے. وہ یمنع الماعون. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ معاون سے مراد یہاں کیا ہے کہ دیا سلائی ہے. پہلے لگتی تھی، گاڑی کی ڈبی رہتی تھی، وہ تھوڑی سی لگتی تھی سولہ جلانے کے لیے، لوگوں کے پاس رہتی. چھری کی کبھی ضرورت پڑتی، کبھی نیل کٹر کی ضرورت پڑتی، کبھی سوئی کی ضرورت پڑتی، کوئلے کی ضرورت پڑتی، نمک کی ضرورت پڑتی. امیر غریب سب کو کرتی ہے. مگر ان کو بہت غصہ آتا، کیا ہے بھائی گھڑی مانگنے کو آتے، دیکھو آج یہ کل وہ، آج یہ رکھنا نہیں کہ اپنے اپنے گھر میں. یہ شان نہیں ہے مسلمان. اس کی تو خوشی ہے کہ بھئی الماعون، اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر تم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیے تو بڑی چیزیں کیا دے گو. چھوٹی چھوٹی ایکسٹرا رکھے اپنے گھر میں الگ تھوڑی سوئی. یہ جو بار بار آتے نا لوگ جس کے لیے وہ کلہاڑی چھونا ہوتا ہے اس کو. آج کل بہت سے نئے بھی نکلے نا، اسکرو ڈرائیور ہے کہ تمہارے پاس. ارے بھئی کیا یہ ڈسٹربنس ہے؟ نہیں، یہ سماج کی ضرورت ہے. امیر کو بھی پڑھ سکتی ہے، غریب کو بھی پڑھ سکتی ہے. تو کہا کہ جو آخرت کو ماننے والا ہے وہی چھوٹی چیزوں پہ بھی توجہ دیتا ہے. دوسرا ہے تو بخیل ہے، خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی رکھتا ہے. رکھنا نہیں کہ نہیں صاحب لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے، یہ صحیح بات نہیں. بھئی یہ انسانی ضرورت ہے، فطرت ہے، اس سے میل جول بڑھے گا، اچھی باتیں بڑھیں گی، تو یہ ضرورت ہونا چاہیے. تو اس صورت کے اندر یہ پورا ماحول ہمارے سامنے کھول کے رکھا گیا ہے. اس کے اندر جو پہلے کی باتیں کہیں گئی ہیں وہ تو انکار کرنے والوں کے لیے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے
کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ کتنی اچھی، ہم بار بار سورت پڑھ رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ اگر ہماری زندگی پہ ہونا لگے تو ہماری زندگی بھی پھر نورانی زندگی بنتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پہ جو ہے برستی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔